چاند نے مشرق سے طلوع ہو کر ریگستانوں اور پہاڑوں اور طبی کے وسیع شہر اور دریائے نیل کے ہلکی ہلکی ترقتی موجوں پر نور برسانا شروع کیا۔ شہر کے عالیشان اونچے دروازے اور جو پہن مینار جن کے برہوں پر تانبے اور سونے کی چادر چڑھی تھی، خاموش اور نورانی آسمان کے نیچے ایک عجیب عالم دکھانے لگے۔ شاہی محلوں کے درجوں اور ہزارہ مکانوں کی کھڑکیوں سے چراغوں کی روشنی ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے آسمان پر تارے چٹکے ہو۔ بازاروں، باغوں اور بت خانوں کے صحنوں سے گانے بجانے کی سریلی آواز آنے لگے۔ شہر پناہ پر اس کے سنگین کنکروں اور سینہ پناہوں کے پیچھے حارس اور پاسبان اپنے اپنی چوکی سے پہرا پکارنے لگے۔ یہ عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر سوران کا دل بے قرار ہو گیا۔ سوچنے لگا، اس وقت دولت و حکومت میرے قدموں کے نیچے پڑی سو رہی ہے۔ وہ قیصر عالیشان میرے بھائی فرعون کا ہے، مگر باوجود اس عظمت و بزرگی کے آج تک ایک بچہ بھی اس کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہے جو اس کے مرنے پر وارث تخت ہوتا۔ موت بھی اس کی کچھ دور نہیں ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، مگر ممکن ہے پردہ غیب سے کوئی بات ظہور میں آئی، کوئی وارث پیدا ہو جائے جسے مصر کے لوگ خوشی خوشی اپنا بادشاہ تسلیم کر لے، کیونکہ ملک کے تمام باشندے ایک خاص تعلق خلوص و محبت کا فرعون اور اس کی شاہی گھرانے سے رکھتے ہیں۔ برعکس اس کے مجھ سے سب ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں ظالم و جفاکار ہوں اور ایک وحشی قوم کا خون میرے رگوں میں موجود ہے۔ افسوس معلوم نہیں وہ کون سی خبیث روح تھی جس نے میرے باپ کے دل میں یہ ڈالا کہ قوم کے بکوسس کے ایک امیر زادی کو میرے ماں بنائی، حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور نیا کی شکیل سے شکیل عورتیں خود اس کے محل میں منتخب کرنے کو موجود تھی۔ لیکن جو کچھ ہوا اسے اب بدلا تو نہیں جا سکتا۔ کہانی کے متعلق چند خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے سنی۔ اگر آپ اس کہانی سے پوری لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔